دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مدینہ کا سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حسب حال کچھ نیتیں بھی پڑھا لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اللہ عز و جل کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو اولاً یہ نیت کرتے ہیں آپ اور ہم، میں بھی نیتیں بڑھاتا ہوں، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہم وطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج معلوم ہوں گے، اور علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور بہت سارے مدنی پھول بھی سننے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی کا نام حنیف ہے، اور میں نے استخارہ کرانا ہے، وہ اکثر بیمار رہتی ہے، اور میرے بہن بھائی بھی اکثر بیمار رہتے ہیں، اور میری امی کی امی کا نام جو ہے وہ مریم مائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیں۔ میرے والد صاحب کو ہیپیٹائٹس سی ہے، تو کے لیے کوئی علاج ارشاد فرما دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل، ہیپاٹائٹس سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام فقط مان ہے، اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ میں اپنے کاروبار کے واسطے کرنا چاہتا ہوں، اور میرا قرضہ نہیں اتر رہا۔ کاروبار کے حوالے سے مسائل بتائیں، اور بارے قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری وائف ہے عمرانہ خاتون، ان کی والدہ کا نام حسنہ خاتون، اور وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے اپنے مرض سے، بیمار رہتی ہے۔ آپ اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا بات ہے۔
جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی ہم آپ کے گھر والوں کے لیے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام فیصل رزاق ہے، والدہ کا نام جمیلہ اختر ہے۔ میں آج 1 مہینے سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، سب دیکھا ہے، لیکن وہ کوئی مرض اتنا خاص بتا نہیں رہی۔ میں اکثر ڈر جاتا ہوں اور دل پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ ابھی میں بیرونی ملک میں ہوں، کیا میرے لیے گھر آنا بہتر ہے یا ادھر ہی کام کروں؟ گھر آنا بہتر ہے یا وہیں کام کرتے رہیں؟ اور گھبراہٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا فیصل بھائی، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے، بے چینی دور ہو جائے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ ایک اسلامی بہن کے چہرے پہ قریب بہت دنوں سے دانہ نکلا ہوا ہے اور چہرے پہ داغ بھی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کہ نظر بد کا اشارہ ہے کیا؟ اسلامی بہن کا نام ہے سعدیہ بانو اور ماں کا نام ہے شمیمہ بانو۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اور چہرے پر دانے نکل آتے ہیں بعض اوقات، تو اس سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی کچھ کالز ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز موصول ہوئیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، جی بتا رہے کہ ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، تو اب اس سے حفاظت کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی کے والد صاحب کو ہیپاٹائٹس کا مرض انہوں نے بتایا، اللہ عز و جل اس ہیپاٹائٹس کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس رسالے کو آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل فرما لیجیے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 29 پر ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش 1 بار اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجیے، اور روزانہ صبح، دوپہر اور شام پی لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف 1 بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے، حسب ضرورت مزید پانی اس میں ملا سکتے ہیں۔ اچھا، بالفرض اگر جیسے آپ نے ماشاءاللہ روحانی علاج یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ قریش پڑھنی، سورہ قریش 1 بار پڑھنی، 1 مرتبہ پڑھنی، جی، اول و آخر درود پاک بھی درود پڑھنا ہے۔ پاک 11 اچھا، اس پانی پر دم کرنا ہے کہ جس میں آب زمزم شریف شامل ہو، یا یا تو آب شریف زمزم ہے؟ شریف ہو۔ بالفرض جی جی، اگر آب زمزم شریف نہ ہو، میسر نہ آئے، کسی کو ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح کی بھی صورت آ جاتی ہے کہ آب زمزم شریف میسر نہیں آ پاتا، صحیح سے یا کہیں سے بطور تبرک ملا اور وہ ختم ہو چکا ہو، اس صورت میں تو اب ایسی صورت میں کوئی اور روحانی علاج بھی اگر جی ہو؟ جی میں عرض کرتا ہوں، روحانی علاج اگر یہ میسر نہ ہو سکے تو اس کی جگہ دوسرا روحانی علاج بھی کر جی سکتے جی ہیں، ارشاد فرمائیں۔ تو وہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد میں موجود ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی کتاب گھریلو علاج، جی اس میں بھی الحمدللہ بہت پیارا روحانی علاج امیر علیہ سنت نے ہیپاٹائٹس سے حفاظت کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اور وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بھنے ہوئے چنے آپ لے لیں، بھنے ہوئے چنوں پر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ آپ بھنے ہوئے چنوں پر دم کر لیجیے، اور وقتاً فوقتاً ان دم کیے ہوئے چنوں کو آپ کھاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ عمل وہی کرے کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قرآنی صورتیں ہیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور کوئی سا بھی روحانی علاج ہو، کوئی سا بھی وظیفہ ہو، کوئی سی بھی دعا ہو، تو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ جب اس کو کما حق ہو درست پڑھیں گے۔ اچھا، یہ روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی کتاب گھریلو علاج، یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل ہیپاٹائٹس سے حفاظت کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے تعویذات حاصل کر لیجیے۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر، اپنی بیماری لکھ کر مکتوب روانہ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات عطاریہ بھی پوسٹ کر دیے جائیں گے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، خوب خدمت کیجیے اپنی والدہ کی، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے والدہ آپ کی جلد صحت یاب ہو جائیں گی، اور والدہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خوب خدمت کریں، اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات ایک طرف اور والدہ کی خدمت کو فوقیت دیجیے۔ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 1000 مرتبہ اگر والدہ کی طبیعت ایسی ہو کہ پڑھ سکتی ہوں تو آپ کی والدہ خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پیش کیجئے، والدہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں، پریشان بھی رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد بھی اتروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پریشانی سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بہت پیارا عمل ہے اور اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو آپ کے گھر والے کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اپنا صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری پریشانی یہ دور ہو جائے گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے اور اپنے گھر والوں کی ان بیماری کی پریشانیوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے فیصل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 ماہ ہو چکا ہے اور میں بیرون ملک آیا ہوں اور کافی بیماری رہتی ہے، گھبراہٹ بھی طاری رہتی ہے، اور اب میرے لیے وہیں کام کرنا بہتر ہے یا میں واپس گھر آ جاؤں۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت وہیں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، وہیں آپ کام اپنا جاری رکھیں، ایک سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت کے معاملات آپ کے جلد ہی بہتر ہو جائیں گے، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں اور استغفار کی آپ کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور کوشش کر کے، آپ نے یہ کہا نا کہ مجھے گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی بھی رہتی ہے، تو آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنا لیجیے، باوضو رہنے کی عادت بنا لیجیے، بہت پیارا عمل ہے، اور باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آخر میں، آپ نے کہا تھا کہ ایک اسلامی بہن ہے، چہرے پر دانے اور داغ دھبے وغیرہ نکل آئے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ چہرے پر بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج بہت پیارا عمل ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج، یہ مدنی پنصورہ، یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، اور اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دانے نکل آئیں یا داغ دھبے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، تو اس میں یہ بہت مفید ہے روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، را قاف، قاف کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، رقیبو یا رقیبو، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے داغ دھبے دانے پھوڑے پھنسیاں اگر بعض اوقات نکل آئیں تو انشاءاللہ عز و جل سے حفاظت رہے گی۔
اور یہ وظیفہ بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہے، اور چاہیں تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو حاصل کیجیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ بہت سارے روحانی علاج اوراد و وظائف الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حاجی احمد بخش ہے، میری والدہ کا نام سرور مائی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا میڈیکل سٹور کا کام ہے، تو میڈیکل سٹور پہ بیٹھنے کا دل نہیں لگتا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس بارے میں استخارہ بھی کر دیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ سوجل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کا احمد بخش بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید علی فراز، والدہ کا نام نرگس سلطانہ۔ میرا یہ مسئلہ ہے، میں 2-3 سال سے بیمار ہوں۔ جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور کولیسٹرول اور یورک ایسڈ میرا ہائی ہے، اور گھر سے باہر جاتے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز پڑھتے بھی دل بہت گھبراتا ہے۔ استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا مسئلہ ہے۔ سید علی فراز انشاءاللہ عز و جل بالکل استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ اسلم شاہ سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے موروں کا درد ہے تقریباً 9-10 ماہ سے، تو یہ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اور میں نے بڑی علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا، بالکل ٹوٹلی افاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں۔ دیکھیں، ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں سلسلے میں بھی ذہن دیا جاتا رہتا ہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی۔ آپ اپنا علاج جاری رکھیں، کوشش بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں، دعا اور دوا دونوں جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی اسلم بھائی، آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارے کا آپ نے فرمایا، تو استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں، اور موروں کے درد ہوتا ہے بعض اوقات کہ یوں کہ موروں میں مسئلہ آ جاتا ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد بڑھ جاتا ہے، کافی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو بھی آپ یہ وظیفہ بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام جہازیب ہے، میری والدہ کا نام شہناز۔ جی، اپنا استخارہ کروانا تھا، یہ کہ میں تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں رہتا ہوں، اور میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں یا جو بھی کام کرنے جاتا ہوں وہ کام ہوتا ہی نہیں، مطلب اچھا نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے ہر جائز کام میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سید راحت علی ہے، میری بہن کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، میری بہن کا نام فضرا ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس ہے۔ آپ ذرا بس روحانی علاج بتائیں، اس کی طبیعت اکثر کیوں خراب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راحت علی بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ محمد علی، میری دادی کا نام حلیمہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے گھر لیا نا تو میرے ابو بیمار رہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر صحیح ہے، تبدیل کر لیں۔ جب سے گھر لیا ہے، والد صاحب آپ کے اکثر بیمار رہتے ہیں، تو چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی دیکھیں، ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم بدشگونی میں پڑ جاتے ہیں بعض اوقات، کہ میں نے یہ جگہ لی، میں نے یہ مکان لیا، یہ گھر لیا، تو اس جگہ کی وجہ سے یا اس گھر کو لینے کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا، پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں بدشگونی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مکمل معلومات میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں محمد علی بھائی، آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے بدشگونی، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے۔
بہت ساری معلومات الحمدللہ عز و جل مفید معلومات اس میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ حاصل کیجیے، آپ بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ بہت سارے انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں وہ وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور بہت سارا انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما لیجئے۔ باقی استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکان بدلنا بہتر ہے یا نہیں۔ آپ کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، بارے قرض سے خلاصے کا روحانی علاج، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کاروبار میں کافی آزمائش ان کو آ رہی ہے، اللہ کرم تو قرضہ بھی ان کا اتر جائے، کاروباری معاملات بھی ان کے بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں بار قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر موجود ہے۔ آپ اس روحانی علاج کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اس کتاب کو ہدیتاً حاصل کیجیے۔ دعا سماعت فرما لیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسلامی بھائی آپ کو چاہیے ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حکیمو، یا حکیمو، یا حکیمو، یہ ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھیے، اور 80 بار پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ عز و جل مجھے بار قرض سے نجات عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے۔ کاروبار آپ کا چل جائے، کاروبار آپ کا چمک جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کے لیے آپ ایک سادہ کاغذ لیجیے، اور اس سادے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 بار آپ اس انداز میں لکھیے کہ اس کے اندر جو دائرے والے حروف ہو نا تو ان کے دائرے کھلے رہیں۔ جسے بسمی میں میم کا دائرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ہا جو ہوتا ہے آخر میں اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھیں، رحمان کا میم جو ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھیں، اور رحیم کا جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا رکھیں۔ اس انداز سے اس کو تحریر فرما لیجئے، خوش خطی کے ساتھ صاف ستھرا اچھا سا لکھ کر 35 مرتبہ لکھ لیجئے، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروائیں، اور پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے کاروبار کی جگہ پر اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، اور اس کی برکت سے اللہ چاہے گا تو آپ کا قرض بھی دور ہوگا اور آپ کے تمام معاملات میں بہتری ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانی دور فرمائے۔ آئیے ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارہ کروایا ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے احمد بخش بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے اور میرا دل نہیں لگتا دکان پر اور کام کرنے کا بھی دل نہیں لگتا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ کاروبار میں جس کا دل نہ لگتا ہو، کام کاج میں دل نہ لگتا ہو، ایک وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ آپ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنے ان معاملات کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، نظر بد کی کاٹ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری اور آپ کی بے سکونی یہ سب دور ہو جائے گی، اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سید علی فراز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2-3 سال سے بیماری ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی چل رہی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے،
اور دوسرا یہ کہ آپ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت آسان عمل ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر دم بھی کریں. اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، بے چینی ہو گئی، دل نہیں لگ رہا، گھر میں بھی سکون نہیں مل رہا، تو اس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو جب بھی اس طرح کی یہ کیفیت ہو، 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. اسلم بھائی آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اور اس عمل کی مدت ہے تا حصول شفا. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، موروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. یہ جو آپ کو روحانی علاج عرض کیا ہے اس پر عمل کیجئے. اور ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج پر عمل کیا تو میری تکلیف جاتی رہی. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، مکمل اعتقاد، یقین کامل کے ساتھ آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا تو آپ کی موروں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور جہازیب بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں رک جاتا ہوں. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد سید راحت علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اور استخارہ بھی کیا گیا، استخارہ میں ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ لا الہ الا اللہ یہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز 66 بار روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بہن کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں شرکت کر کے دعا بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے محمد علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب سے ہم نے گھر لیا ہے والد صاحب اکثر بیمار رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ والد صاحب کی بھی بعض اوقات بیماری کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ گھر ماشاءاللہ بہتر ہے آپ کا. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، اور یہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. آپ گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو اس کا ختم کروا لیجئے. گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، اللہ نہ کرے کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے حل ہو جاتا ہے. اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے، تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے. اور والد صاحب کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کے گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور اسی گھر میں رہنا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. یہاں پر آخر میں ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام ناظر حسین ہے، والدہ کا نام زندن مائی. مجھے میدے کا پرابلم رہتا ہے اور چھاتی میں درد رہتا ہے. اس بارے میں مجھے سوارا کر کے یہ مجھے بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نادر حسین بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے، اور میرا کوئی کام نہیں لگ رہا. میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ. جی عمران بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. استخارہ کرنا تھا مجھ کو کہ جاننا کیسا بہتر ہے. ہماری امی کا نام سعیدہ بی ہے اور ہمارا نام فاروق ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. فاروق بھائی، بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیرون ملک جانا کیسا ہے. ایک اسلامی بھائی ہیں تو ان کو میدے کی تکلیف ہے جی. تو روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ میدہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور
کوئی چیز ہضم نہیں کر پاتے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو دعا بھی فرما دیجیے ان کے لیے اور روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ان کو معدے کے تمام امراض سے، جو بھی امراض ہیں، جو بھی مرض ہے ان کو، اس معدے کے مرض سے شفا عطا فرمائے، اور اس مرض کی وجہ سے جو ہضم نہیں ہوتا یا دیگر امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان تمام امراض سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی بہت ہی پیاری کتاب گھریلو علاج، یہ بہت پیاری اور بہت ہی اچھے اس میں روحانی علاج بھی موجود ہیں، تو اس کتاب کو آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل فرما لیجیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر بہت پیارا روحانی علاج موجود ہے، اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ قرآنی آیت جو کہ پارہ 16 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے، بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ لکھ لیجئے، اور صبح دوپہر اور رات ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ اس کی مدت علاج 40 دن ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہی تعویذ جو ہے، یہی آیت جو ہے، سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو گلے میں بھی باندھ سکتے ہیں اور اسلامی بھائی بازو وغیرہ میں باندھ سکتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ایک اسلامی بہن تھی، سمینہ نام تھا ان کا نا، سمینہ بنت عطیہ، تو استخارہ ان کا بھی کیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں، کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا معیدو، دائمی مریض، یا معیدو، میم عین یا دال، یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا۔ تو تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ تعویذاتی عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو یہ عمل کروا لیجئے گھر والوں کے لیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے عمران بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے بیرونی ملک سے کہا کہ 4 ماہ ہو چکے کام نہیں مل پا رہا، تو آپ کا بھی استخارہ ہوا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ کثرت کے ساتھ آپ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ یہاں پر آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔